آج 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی ہے، اور پاکستان ایک وہ واحد ریاست ہے جو کلمے کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی اور اس خطے کو حاصل کیا گیا۔ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں لوگوں نے دی، لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی قربانی لگی، اور بہت سارے ایسے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ملک حاصل کیا۔ ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اور ملک کو حاصل کرنے کے لیے عملی طور پر میدان میں اتر کر اس ملک کو حاصل کیا۔ تو اس ملک کی محبت ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، اور اس ملک کے ساتھ ہمیں محبت ہے، اس کی مٹی، اس کے چپے چپے کے ساتھ، اس کے ذرے ذرے کے ساتھ ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور اس ملک کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ہم وقت جو کوشش کرنی چاہیے، اور اس ملک کے دشمنوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور دشمنوں کے اعلی کار ہم نہ بنیں، بلکہ ہم اپنے پاک فوج کے جوانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ہر مشکل وقت میں اپنے ملک کا ساتھ دیں۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہماری پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے ہمارے ملک کو نوازا ہے، ہر نعمت ہمارے ملک میں موجود ہے۔ اس میں ہریالیاں، اس میں سرسبز و شاداب مقامات اور جگہیں، اور اس میں چشمے، اور اس میں آبشاریں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اور پاکستان کے خطے کو چار چاند لگاتی ہیں۔ تو یہ پاکستان کئی سارے لوگوں کی قربانیوں سے معرض وجود میں آیا۔ ان شہداء کو بھی، پاک فوج کے جوان ہوں یا ہمارے ملک کے عام شہری ہوں، محبت رکھنے والے ہوں، جنہوں نے بھی اس ملک کی بقا، عزت، عصمت کے لیے قربانی دی ہے، ان کی قربانیوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور اس ملک کو حاصل کرنے میں، اس کے آئین بنوانے میں علماء کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ مگر دیش میں پاکستان کا پرچم لہرانے والے وہ ایک بہت بڑے عالم دین حضرت ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر پاکستان کا پرچم لہرانے والے وہ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ پڑھانے والے بھی ایک عالم حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور پاکستان کا آئین لکھوانے میں بھی علماء کا کردار ہے، حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کا کردار رہا ہے۔ تو اس لیے اس خطے کی حفاظت ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر کرنی چاہیے، اور اس کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جب بھی ملک کے ساتھ ویسا خطرات پیش آئیں تو ہمیں پاک فوج کے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے۔ ملک کے غداروں کے ساتھ، ملک دشمنوں کے ساتھ، ملک توڑنے والوں پر ہمیں گہری نظر رکھنی چاہیے، اور ان کی سازشوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، ہمارے ملک پاکستان کو محبت، پیار، ہم آہنگی کی فضا کے ساتھ قائم و دائم فرمائے۔ پاکستان آئندہ باد، پاکستان زندہ باد۔